अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर अमजद अली, मशहदी सब्ज़बारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़बारिया से पेश खिदमत हैं आज की हमारी इस तरबियाती रूहानी नशिस्त के साथ। हम्द व सना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर जी रूह की जान है। नफ़े और नुकसान अल्लाह ही की तरफ से हैं और ज़िंदगी और मौत का भी वो वाहिद हकीकी मालिक है। वो जिसे चाहे ज़िंदगी दे और जिसे चाहे मौत के घाट उतार दे। उसके हर फ़ैसले में हिकमत है और हम अल्लाह के हर फ़ैसले पर राज़ी हैं। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद बेअददल मुज़म्मिल वल खसाइस। बेशक आले मोहम्मद इस कायनात की मुक़द्दस तरीन हस्तियाँ हैं और उन्हीं के सदक़े में उम्मत मोहम्मद की बख्शिश की जाएगी। हम्द व सना के बाद आज की गुफ्तगू का जो हमारा टॉपिक है उसे हम डिस्कस करते हैं। आज की हमारी जो इस वीडियो का मकसद बनाने का मकसद है वो ये है कि लौहें क्यों असर नहीं करती, लौहें क्यों बेअसर हो जाती हैं, या किसी भी सियारे की शर्फ़ की लौह कैसे असर करती है। इस टॉपिक को आज की वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखें, ये दो बातें हैं, एक लौह कैसे असर करती है और दूसरी लौहें क्यों असर नहीं करती। आज की हम अपनी इस गुफ्त शुनीद में इन्हीं टॉपिक को, इन्हीं दोनों बातों को कवर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर और बेशतर मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑडियो मैसेज पर, व्हाट्सएप मैसेज पर कॉल्स वगैरह आती हैं कि जी हमें जो है ना तरह तरह के मसाइल हैं। हम लोगों ने मुख्तलिफ़ ज़ायचा साज़ी करवाई मुख्तलिफ़ एस्ट्रोलॉजर से, और एस्ट्रोलॉजर की ज़ायचा साज़ी के बाद उन्होंने हमें किसी सियारे की जो है ना बरकी एनर्जीज़ की कमी बताई, और उसकी बरकी एनर्जीज़ को पूरा करने के लिए हमें किसी ख़ास सियारे की शर्फ़ की लौह रेकमेंड की। हमने उनके रिकमेंडेड लौह हमने वो परचेज़ की और अपने पास रखी, लेकिन उससे हमें ना ही कोई नफ़ा हुआ और ना ही कोई नुकसान हुआ। अक्सर और बेशतर ये लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि हमने बहुत सारे लोगों से लोहें ख़रीदी, लोहों पर आपको पता है कि अच्छा खासा ख़र्च आ जाता है, तो हमने वो परचेज़ की, लेकिन हमें उसका जितना नफ़ा होना चाहिए था खातिर ख़्वाह उतना नफ़ा हमें नहीं हुआ। या लोहें क्यों बेअसर हो जाती हैं, लोहें क्यों असरअंदाज नहीं होती, इस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप लौह असर करती है या नहीं, इसकी हकीकत को आप समझिए कि कौन सी लौह असर करती है और कौन सी लोहें बेअसर होती हैं। आप इस बात को समझिए। सबसे पहले, किसी भी सियारे की लौह जो है वो उसी सियारे की मुतल्लिका मेटल यानी उसी सियारे की मुतल्लिका धात पर ही कुंदा की जाएगी। ये पहला असूल है। आप अगर शम्स की लौह बना रहे हैं तो पीतल पर या फिर सोने के ऊपर बनाएंगे। आप मरीख़ की लौह बना रहे हैं तो सिंपली उसको लोहे पर बनाएंगे। अगर आप ज़ोहरा की लौह बना रहे हैं तो उसको सिंपल तांबे के ऊपर बनाएंगे। तो इसी तरीके से हर सियारे से मंसूब एक मेटल है, और अगर उस सियारे से मंसूब मेटल पर ही वो नक्श लिखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना पुरतासीर माना जाता है। इसी तरीके से जो है ना सबसे पहली चीज़ कि लौह असर क्यों नहीं करती। लोगों से पैसे बटोरने के लिए लौह तांबे पर लिखनी चाहिए, लौह स्टील पर लिखनी चाहिए, लौह सोने पर लिखनी चाहिए, लौह लोहे पर लिखनी चाहिए, पीतल पर लिखनी चाहिए, कली पर लिखनी चाहिए, टेन पर लिखनी चाहिए। इसकी बजाय लोगों से सिर्फ़ पैसे बटोरने के लिए थोड़ी बहुत चांदी मिलाकर या फिर सफ़ेद तांबा चांदी बनाकर जो है ना लोहें बेची जा रही हैं कि ये खालिस चांदी के ऊपर लिखा जा रहा है। तो खालिस चांदी पर सिर्फ़ कमर, शर्फ़ कमर का तावीज़ बनता है, या कुछ मख़सूस चीज़ें जो ख़ास आमिलीन ने उनके लिए शराइत तय कर रखी हैं। हर लौह चांदी पर नहीं बनती और ना ही उसकी तासीर बनती है।
سب سے پہلا پوائنٹ، لوح کیسے پر اثر ہوگی؟ جس سیارے کی لوح لکھی جا رہی ہے اسی سیارے سے منسوب میٹل پر کندہ کاری کی جائے۔ نمبر 2 پر، جس سیارے کی لوح لکھی جا رہی ہے اس کے عین شرف کے اندر خاص ساعتوں کا تعین کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کو جس نے بھی کال کی تو آپ اس کی کال کے اکارڈنگ اسی وقت ہی لوح لکھ کر دے دیں گے تو وہ لوح بھی بے اثر ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو کا ہمارا بیسک مقصد بھی با اثر لوحیں اور بے اثر لوحیں ہیں۔ تو جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوح لکھتے وقت آپ کو غیب الرجال کو پشت پر رکھنا ہے، اور غیب الرجال کو پشت پر رکھنے سے پہلے آپ کو کھڑے ہو کر ان کی طرف سورہ فاتحہ و اخلاص پڑھ کے ان کو سلام عرض کرنا ہے، اور پھر ان کو پشت پر رکھ کر آپ نے دوسری طرف منہ کر کر اپنا کام شروع کرنا ہے۔ نمبر 3 پر آپ نے اس سیارے کا منصوبہ بخور یا پھر اگربتی ضرور جلانی ہے، یا پھر اس کی خوشبو ضرور آپ کو جلانی چاہیے۔ نمبر 5 پر ہمیشہ خاص وقت شروع ہونے سے پہلے آپ اس شخص کے نام اور اس کے ماں کے نام کے عدد نکال کر اور اس میں مقصد شامل کر کے، اگر آپ اس میں تھوڑی سی محنت لگتی ہے، اگر آپ اس کا پورا پراپر پیپر ورک کر کے اس کی لوح تیار کریں گے تو وہ بہت زیادہ پرتاثیر ہوگی بنسبت عام لوحوں کے۔ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ وہ ٹائم جب شروع ہو، اس ٹائم شروع ہونے سے پہلے آپ اپنے نقش، مربع، مثلث، مخمس، مصباح، معطا، مصباح یا جو بھی آپ نقش بنا رہے ہیں اس کے آپ خانے جو ہے نا وہ بنا کر اپنے پاس پہلے اور اس کی اصلاح تیار کر کے رکھ لیں۔ جیسے خاص وقت شروع ہو تو خاص ساعتوں کا انتخاب ہی لوح کو پرتاثیر بنائے گا۔ اسی کے ساتھ جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوح کو ہاتھ سے لکھیے۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں، لوح کو ہمیشہ ہاتھ سے لکھیں، لوح کو ہمیشہ ہاتھ سے لکھیں، کیونکہ جو ہاتھ میں تاثیر ہے، آپ نے اسی ہاتھ سے نقوش کی زکوٰۃ دی، آپ نے اسی ہاتھ کی انگلیوں سے حروف تہجی کی زکوٰۃ دی، آپ نے جو ہے نا جو الفاظوں کا استعمال کیا، زبان سے پڑھا یا پھر ہاتھ سے لکھے، تسبیحات بھی آپ نے ہاتھ سے ہی ادا کی، ہاتھ سے تسبیح آپ نے کی، تو آپ کے ہاتھ کے اندر تاثیر ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہاتھ سے کندہ کاری کرنی ہے۔ اب اس میں یہ ایک بڑی مصیبت ہے کہ اگر ہاتھ سے لکھیں گے تو زیادہ ٹائم لگ جائے گا، اور انہیں تو دھڑا دھڑ لوحیں لکھنی ہے، تو یہ مشین والی، ٹھپے والی، ڈائی والی، لیزر کٹنگ مشین سے جا کر کچھ لوگ لوحیں کندہ کاری کروا لیتے ہیں، ان لوحوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ لوح ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے یا کندہ کاری سے؟ جو ہاتھ سے لکھی ہوئی لوح ہوگی اس کے اندر بے تحاشا صفائی نہیں ہوگی، اس کی لکھائی کا فونٹ ایک جیسا نہیں ہوگا، جبکہ جو مشین سے لکھی ہوئی ہوگی وہ پوری پراپر خوبصورتی سے، ایک ترتیب سے، اور اس کا فونٹ بھی ایک جیسا ہوگا، الفاظوں کا حجم، لمبائی چوڑائی بھی سب کی ایک جیسی ہی ہوگی۔ وہ دکھنے میں تو خوبصورت ہوگی لیکن با اثر نہیں، بے اثر ہوگی۔ اسی طریقے سے لوح کو لکھنے کے بعد اس پر آپ نے کیا کروانا ہے؟ چاندی کی پالش کروانی ہے اور پھر سونے کی پالش کروانی ہے۔ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چاندی اور سونے کی پالش محض خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کروائی جاتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دو سیاروں کی ایک دھات ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر لوح کو پالش کروایا جائے، لیکن کچھ لوحوں کو ضرور پالش کروایا جاتا ہے، جیسے شرف زہرہ، شرف مشتری اور شرف شمس وغیرہ۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ لوحیں لکھنے کے بعد اور جب اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو لوح لکھنے کے بعد اس مطلوبہ شخص کو بھیج دیتے ہیں، لیکن جن الفاظوں سے وہ لوح بنائی گئی ہے، جن قرآنی آیات سے، جن اسماء اعظم سے، جن اسماء الحسنہ سے وہ لوح بنائی گئی ہے، وہ نہ تو خود اس کے اوپر پڑھ کر دم کرتے ہیں اور نہ ہی سائل کو پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، تو تب بھی لوح بے اثر ہو جائے گی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس لوح کو اپنے سامنے رکھ کر کم از کم 3 تسبیحاں 313 بار ضرور اس مذکورہ بالا آیات سورہ کو پڑھ کر اس پر دم کریں، اور اللہ کے حضور قرآن کی آیات کی بدولت برکت کا حصول پیش کریں، اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھیں بوسیلہ قرآنی آیات، بوسیلہ قرآنی اسماء اعظم، قرآنی اسماء الحسنہ کے۔ تو اس کے بعد
پھر اس لوہ کو آپ نے طہارت کا اس کا آپ نے باقاعدہ خیال کرنا ہے کہ آپ کو طہارت کا وہ جو ہے نہ ہو، اس کے اندر آپ نے طہارت کو ضرور مینٹین کرنا ہے۔ آخری پوائنٹ، کچھ لوگ لوہیں لے کر اپنے گھر پھینک دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ خالی لوہوں کو لے کر اپنے پاس رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو لوہ لے کر اپنے پاس رکھنا چاہیے، سب سے بہتر عمل اپنے والیٹ میں رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر ٹیپ لگا کر رکھنا چاہیے تاکہ آپ ناپاکی میں اس کو ہاتھ مت لگائیں۔ ناپاکی میں نہ صرف اس کو ہاتھ لگائیں بلکہ ناپاک نگاہوں سے بھی اس کو چھپا کر محفوظ کر رکھ لیں۔ اور جس طریقے سے جو خواتین ہیں وہ اپنے جیولری باکس میں اس کو رکھ سکتی ہیں، اپنے پہنے ہوئے کپڑوں میں رکھ سکتی ہیں، اپنی تصویر کے ساتھ رکھ سکتی ہیں، اپنے سوٹ کیس الماری میں اس کو رکھ سکتی ہیں، اور یا وہاں رکھ سکتی ہیں جہاں پر وہ خود رہ رہی ہوں، اس ایٹماسفیئر میں اس کو رکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ اس ترتیب سے، اس طریقے سے کسی بھی شخص سے لوح بنوائیں گے تو وہ ضرور بااثر ہوگی۔ اور اگر کسی ان تمام طریقوں کو کچھ لوگ وقت ختم ہونے کے بعد بھی لوحیں لکھتے رہتے ہیں، کچھ اب شرف ظہل 29 سال پہلے ہوا تھا تو آج بھی لوگ شرف ظہل کی لوح سیل آؤٹ کر رہے ہیں، تو اتنی لوحیں کس نے لکھی ہوں گی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جب آپ ان کو کال کرتے ہیں اسی وقت ہی لکھ کر دے دیتے ہیں، تو یہ اس طرح کی لوحیں بھی بے اثر ہوتی ہیں، اور مشین سے، ڈائی سے، ٹھپے سے بنی ہوئی لوحیں بھی ہمیشہ بے اثر ہوتی ہیں، ان کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ آج کی ہماری مختصر ویڈیو تھی۔ تو آپ جب بھی کسی شخص سے لوح خریدیں تو وہ اس کو بااثر بنانے کے لیے اس شخص کی گفت و شنید کو سنیں، اس کی کچھ ویڈیوز دیکھیں، اس کے پاس جا کر اس سے ملاقات کریں، اس سے بات چیت کریں، اور بہتر یہ ہے کہ اس خاص وقت میں آپ لوحیں لکھوائیں، اپنے نام اور اپنے ماں کے نام کے حساب سے لکھوائیں، اس کا پورا پیپر ورک آپ اس سے مانگیں، تو تب وہ لوحیں اثر انداز بھی ہوں گی اور آپ کی زندگی میں قرآنی آیات کی بدولت آپ کی زندگی میں ایک مثبت چینج بھی آئے گا۔ ادروائز اگر آپ امیزون سے اور ایسے ہی مارکیٹ میں بیٹھے عاملین اسٹرالوجر سے مشینی، ٹھپے والی، ڈائی والی ایک ہی لوح جو سب کو دیے جا رہے ہیں آپ لیں گے تو وہ بااثر نہیں، اکثر اور بیشتر بے اثر ہوں گی۔ اور بہت شکریہ، آج کی ویڈیو ہماری اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ العزیز پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔